یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا، جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی، وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا، وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو، وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ خیر کرے۔ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں پہ، وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے۔ فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں، نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی، اتنا دباؤ، لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئیں، اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی۔ ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی، اور بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے۔ مچھلی سمندر کی تہ میں، اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے، فطرت نے، کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے۔ یار اس کا مطلب قدرت، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی، مچھلی پیدا کر دی۔ ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں، یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے، باہر نہیں۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی، جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی۔ 20 مخلوق ہیں، پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی، ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کچھوا ہمارے ایک رشتہ دار شپ پہ تھے، انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ، انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے، سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے۔ جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا، یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا، اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر، اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا، پتہ تھوڑی چلتا سمندر میں جانے کے بعد۔ اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں۔ سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریس نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے، اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے۔ پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول، اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ، اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں، جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر اگلے کا نمبر آئے گا، اور یہ پیچھے جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں، پہلے آگے والا کندھا، پھر آپ پیچھے والا کندھا، پھر یہ والا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پہ، میت اٹھا کے۔ ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی نہیں، لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے، تو وہ جس کے پاس جاتا بھائی میت اٹھاؤ، ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی۔ تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے، اتنا